اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسٹریس کی ایک سب سے بڑی وجہ اور ڈپریشن کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے تنہائی۔ کسی چیز میں ناکامی کے بعد انسان اکیلا کسی کمرے میں بیٹھ جائے، کسی کونے میں بیٹھ جائے اور اپنا دماغ دوڑاتا رہے اور اپنی ناکامی کے بارے میں وہ مجبور ہو کر یا کسی بھی طریقے سے سوچتا رہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، کیوں اس طریقے کا ہوتا ہے، میں کیوں اس طریقے سے ناکام ہوتا ہوں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ وہ الون جو اس کی زندگی ہے، اور جو اکیلا ہوتا ہے نا، تو اس کی زندگی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹ کی طرف اور نیگیٹو تھنکنگ کی طرف اس کا مائنڈ کام کرتا رہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پہلا سولوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت ادا کرو، اس لیے کہ آپ جب دن میں 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے جاؤ گے تو آپ الون نہیں ہوگے، کئی لوگوں کے ساتھ آپ نماز ادا کرو گے۔ اور پھر کمال کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کاندھے سے کاندھا ملتا ہے، یعنی صفوں کے درمیان جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا شیطان اس میں داخل ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اور حضور فرماتے کاندھے سے کاندھا تم ملاؤ، دل سے دل اللہ ملا دے گا۔ تو کتنا عظیم سولوشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں ریگولر آپ کہیں کے نمازی ہیں اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک ٹائم نظر نہیں آئیں گی اور دوسرے ٹائم پہنچیں گے تو آدمی آپ سے پوچھا فجر میں کہاں تھے یار، نظر نہیں آئے، سب خیریت تو ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ بس یہ پوچھنا ہی آپ کو اسٹریس سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ایک چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز با جماعت ادا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی انسان اسٹریس اور ڈپریشن سے باہر نکلے گا۔ دوسری چیز جو بہت سمجھنے کے لائق ہے، اگر کوئی ٹینشن لائف میں آ گیا، کوئی ڈپریشن کی پوزیشن تک آدمی پہنچ گیا اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کچھ اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے دل بیٹھ جائے گا، اب اٹیک آئے گا کہ کب اٹیک آئے گا، ایسی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم سولوشن عطا فرمایا ہے۔ ان سولوشن میں سے ایک سولوشن یہ ہے اچھی کتاب کو پڑھنا شروع کر دو، اور سب سے اچھی کتاب قرآن ہے۔ تو ڈپریشن اور اسٹریس میں رہنے والا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو تو وضو کرو اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ، اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خود قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کرو، ادھر تم قرآن پڑھو گے اللہ آسمان سے تم پر سکون نازل فرما دے گا۔ تو ڈپریشن اور اسٹریس کا سولوشن قرآن کی تلاوت ہے۔ اس کو ایک میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ کسی بزرگ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہم نے لے لیا تو ہم بہت اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ عز و جل جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک رسی ہے، ایک رسی کا کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی گویا قرآن پڑھنے والا ایسی رسی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک رسی کا سرا اللہ کے دست قدرت میں اور دوسرا اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایک سرا رسی کا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈپریشن کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔